إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کی زندگی دی تاکہ وہ عمل کرے، اور اس کے لیے آخرت کی زندگی رکھی تاکہ اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کو اچھا یا برا بدلا دے۔ دنیا کی زندگی عمل کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی انسان کے اعمال کے انجام کی زندگی ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو، انجام والی زندگی اچھی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی عمل والی زندگی کو اچھا بنائے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو، انعام پائے، اسے چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ دینی اعتبار سے کامیاب ہو، وہ شیطان کا شکار، نفس کا شکار، سماج کا شکار ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کو اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام دے اور ایمان اور عمل کے اعتبار سے وہ اللہ کا بندہ بن کر اچھی زندگی گزارے۔ جو ہمارا عنوان ہے جنت اور اعمال جنت، جنت کیسی ہے اور جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو یہ بہت ہی ایک اچھا عنوان ہے جو ہمارے لیے ترغیب بھی اس میں ہے اور رہنمائی بھی اس میں ہے کہ قرآن و سنت میں جنت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اور اسی طرح سے جنت میں جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جنت کے بارے میں ساری باتیں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ جنت بہت وسیع ہے اور اس کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے جنت میں لے جانے والے سارے اعمال بھی ہم تفصیل سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ دین بہت وسیع ہے اور ہر عمل، ہر نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن اختصار کے پیش نظر کچھ باتیں ہم جنت کے بارے میں دیکھیں گے تاکہ ہمارے دلوں میں جنت کے لیے رغبت بڑھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نیکیاں ہم دیکھیں گے جو ہمیں جنت میں لے جاتی ہیں، تاکہ کم سے کم وہ بنیادی باتیں ہماری زندگی میں ضرور آئیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے آیت پڑھی، اس میں اللہ نے دو باتیں بتائیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت نگاہوں سے چھپی ہے، اور نہ صرف نگاہوں سے بلکہ دلوں میں بھی اس کا وہم و گمان نہیں گزر سکتا۔ جنت اتنی اعلیٰ ہے کہ انسان کا تصور بھی اس کو نہیں پا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے رکھا ہے، وہ تیار ہے، یہ نہیں کہ بنے گی، وہ بن چکی ہے، اس کی ساری نعمتیں اس وقت ابھی موجود ہیں، وہ سب کچھ جو جنت میں ہے سب موجود ہے، اس وقت موجود ہے ابھی۔ اور وہ جو جنت ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، جنت کی ساری نعمتیں بدلہ ہے ان اعمال کا جو اہل ایمان دنیا میں کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت عمل کے بدلے ملتی ہے، اس لیے جنت اور اعمال جنت یہ جو ہمارا عنوان ہے اسی آیت کی بنا پر ہے، اور اس طرح کی دوسری آیات اور احادیث ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت بہت اعلیٰ ہے
اور جنت میں بسائے جانے کے لیے ہم کو دنیا میں اپنے آپ کو اونچا کرنا پڑے گا، زمین سے لگنا نہیں ہے، دنیا سے چمٹے رہنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو اور اپنی زندگی کو اعلیٰ، اونچا، بہتر بنانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے اچھی سوسائٹی میں رہنے کے لیے ہم کو بھی تو اس کے لائق بننا چاہیے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کوئی بہت اچھی سوسائٹی ہو تو رہنے والے کو بھی دیکھتے ہیں۔ اسکول میں آپ کو ایڈمیشن چاہیے، آپ کے بچے کو آپ کا انٹرویو لیتے ہیں، تو ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ بچہ پڑھے گا نا، تو نہیں، آپ کا بچہ کس گھرانے سے آیا وہ ہم کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں آئے گا ہمارے دوسرے بچوں کو بگاڑے گا، ستائے گا، تکلیف دے گا۔ تو بہت سی اسکول ایسی ہوتی ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، اس میں بچے کا بھی انٹرویو ہوتا ہے اور بچے کے اماں باوا کا بھی انٹرویو ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے تاکہ وہ اسکول میں رہنے لائق ہے یا نہیں دیکھا جائے۔ کچھ گاڑیاں ایسی ہیں، ان گاڑیوں کو خریدنے کے لیے پورا خاندان کا بایو ڈیٹا دیکھا جاتا ہے، کیسا ہے یہ، کیا کماتا، کیسا رہتا، اس کا گھرانہ کیسا ہے۔ اگر وہ اس کے لائق نہ ہو تو اس کو گاڑی بیچتے بھی نہیں۔ آپ سوچئے، یہ دنیا کا حال ہے۔ جنت کتنی اعلیٰ ہے، اس میں رہنے کے لیے ہم کو ویسا بننا بھی تو چاہیے۔ لہٰذا دنیا کی زندگی میں وہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو جنت کی سٹیزن شپ دلانے کے لیے اتنا لائق بنائیں۔ کوئی ملک کی ملتی، سعودی کی ملتی، امریکہ کا گرین کارڈ ملتا جلدی نہیں ملتا۔ ہم کو کہاں کی سٹیزن شپ چاہیے؟ جنت کی۔ ہم لائق بنے اس کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس کے لیے ہم اس کے لائق ہیں۔ تو کب موقع ہے بنانے کا؟ مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں۔ جنت میں جانے کے لیے خوبصورت بننا، صحت مند بننا، پیسے والا بننا، دنیا میں کوئی ڈگری ہونا، جنت میں جانے کے لیے ہے کہ ایک انسان اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو صحیح کرے، ویسا جیے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بدصورت ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو، ہم ہی نہیں کرے پڑھا لکھا مت بنو، لیکن ایک ان پڑھ آدمی بھی جنت میں جا سکتا ہے اگر وہ انسان اللہ کا سچے معنوں میں اللہ کا بندہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جنت کیسی۔ پچھلے درس میں ہم نے کچھ باتیں جنت کے بارے میں دیکھی تھیں، اب اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں، نکاح سے شروع کرتے ہیں۔ جنت میں بیویاں بھی ہوں گی۔ جنت میں ایک انسان، جہاں پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ آپس میں جنتی ملیں گے، دوستیاں وہاں پر ہوں گی، محبتیں وہاں پر ہوں گی، سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوں گے۔ تو جنت میں جہاں لوگ آپس میں ملیں گے وہیں جنت میں فیملی بھی ہوگی۔ ایک آدمی جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، جنت میں اپنی بیوی کے ستانے والی نہیں، اچھی بیوی ہوگی وہ۔ ہاں، بہت سارے لوگ بیوی ایسی باتیں جب سنتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، ہاں وہاں بھی ساتھ میں رہے گی تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور بیویاں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اسی شوہر کے نکاح میں رہے گی۔ تو جنت میں جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر جانے کے بعد میں جنتی ایک دوسرے کا دل دکھانے والے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے والے نہیں ہوں گے، وہ بہتر انسان ہوں گے۔ یہاں سے جتنا ان کے بس میں تھا بہتر بن کے گئے، جنت میں جانے کے بعد اس سے بہتر بنا کے اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ یہاں سے آدمی، جنت میں جانے والا آدمی دنیا میں اپنی خوبصورت اپنے آپ کو نہیں بنا پائے گا، صحت اپنے آپ کو نہیں بنائے گا، لیکن جب واپس اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور جنت میں ڈالے گا، وہ خوبصورتی میں بہت اعلیٰ ہوگا اور صحت میں بہت اعلیٰ ہوگا۔ تو اسی طرح سے اخلاق میں بھی بہت اعلیٰ ہوگا۔ اللہ ان کے دلوں میں تھوڑی موڑی جو خلش رہی ہوگی نکال دے گا اللہ تعالیٰ۔ ڈفرینسز، ناراضگیاں جو بھی تھیں اللہ نکال دے گا۔ پھر جب دوستوں سے تھی وہ نکال دے گا تو بیوی شوہر کی بھی نکال دے گا۔ آپس میں دوسرے کو ہیٹ نہیں کریں گے، وہ لوگ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہیں گے بلکہ خوش رہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ نے اس بارے میں کیا کہا۔ ابھی تو ہم تھوڑا تھوڑا دیکھنے والے ہیں، انشاءاللہ کسی دن ہم پورا دن بھر کا کورس کریں گے جنت کیسی ہے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ ان اصحاب الجنہ جنتی لوگ، الیوم آج کے دن، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، آج کے دن جنتیوں کا حال یہ ہے کہ فی شغل فاکہون، فی شغل ایک چیز میں وہ مشغول ہوں گے، بزی ہوں گے، فاکہون مزے اڑا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ جنتی بیٹھے نہیں رہیں گے کیا ہوتا ابھی معلوم نہیں، دیکھیں گے کیا کھانا آ رہا، ہاں جیسے آپ ولیمے میں جا کے بیٹھتے ہیں، کیا کب شروع کر رہے ہیں۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہوتے ہی ان کے لیے مزے شروع ہو جائیں گے۔ فی شغل بزی ہوں گے، وہ آئیڈل نہیں ہوں گے، جاتے ہی وہ سارے ایکٹیویٹیز جنت میں شروع، کھانا پینا، مزہ، ملنا جلنا، ہنسنا کھیلنا، خوش ہو جائیں گے ایک دم۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کا دن ایسا ہے کہ آج جنتی مشغول ہیں، ایک ایسے مشغلے میں ہیں کہ بالکل خوش ہیں، مزے اڑا رہے ہیں۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ہم وازواجہم وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، ہم وازواجہم وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال سایوں میں ہے، دھوپ میں کھڑا کر کے نہیں رکھا ہے ان کو، کیسے ہیں؟ سایوں میں ہیں، فی ظلال علی الارائک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، متکئون ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سایوں میں تخت پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ایسا ملے گا؟ ہاں دودھ کم ہے جی، ہاں گھی ختم ہو رہا ہے، آپ ایسا ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کون سنبھالے گا یہ سب کچھ؟ جائیے جا کے لے آئیے، وہاں نہیں ہے، کہیں نہ جانا ہے، نہ کہیں لائن میں کھڑا ہونا ہے، نہ دھوپ میں جانا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، بیویوں کے ساتھ سایوں میں تخت پر ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھا ہوگا یہ، اور اس کی بیوی اس کے ساتھ ہوگی، ستانے کے لیے نہیں، خوش کرنے کے لیے، نئے ایشوز اس کے سامنے رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی ساتھ اس کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اس کو بھی تو کچھ کام نہیں ہوگا نا، وہ بھی بیچاری کیوں ستاتی، اس کے پیچھے بھی تو آدھی پرابلم ہے گھر کے، کھانا پکانا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا سے لے کے بچوں کو 6 عدد بچوں کو سنبھالنا، یہ سارا مسئلہ حل کرنا اس کے اوپر رہتا ہے۔ تو وہ بولتی ہم دونوں ایک کشتی میں بھائی، آپ بھی اور میں بھی، تو آپ کو میں تھوڑی نہ چھوڑوں گی، آپ نے مجھ کو لگا دیا کام پہ تو میں بھی ستاؤں گی آپ کو۔ تو دونوں مل کے دنیا میں پریشان رہتے ہیں، زندگی کے مسائل سے جوجھتے رہتے ہیں، فرصت کہاں ملتی ہے ان کو، فرصت کہاں ملتی ہے۔ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، جنت میں یہ بیوی دونوں ایک دم ٹھیک لگا کے بیٹھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پرندے اڑ رہے ہیں، ہاں روشنی ہے، خوبصورتی ہے، وہاں پہ کھانے پینے لوگ اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں، باغ میں بیٹھے ہوئے اور ایک دم تخت پر بیٹھے ہوئے، تخت بھی ایسا نہیں کہ اس کو کوئی کمر کی تکلیف ہو، ہاں آئی ٹی والوں کو اکثر کرسی پہ بیٹھ کے کام کر کے کمر خراب ہو جاتی ہے، بیماریاں ہو جاتی ہیں کتنی ساری، کچھ نہیں، آرام سے ہوں گے ایک دم ایسے تخت کے اس پر بیٹھ کے ایک دم ان کو راحت محسوس ہوگی۔ زندگی بھر کا تھکا ہوا مسلمان دنیا کے مجاہدے، مصیبتیں، پریشانیاں، فتنے، آزمائشیں اور نہ جانے کتنی تکلیفیں، ذمہ داریاں خاندانی، سماجی، دینی، دنیاوی، سب سے نکل کے اب آیا، اب کچھ ٹینشن نہیں ہے، اب کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی پینڈنگ ٹاسک نہیں ہے، کوئی ٹو ڈو لسٹ نہیں ہے اس کی، کچھ نہیں ہے اس کی، اب ایک دم آرام سے بیٹھنا ہے۔ کتنے دن تک بیٹھے گا ایسا؟ میری مرضی بھائی، جتنا چاہوں، کتنا بیٹھنا چاہے بیٹھ، نہ کوئی بلاوا ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، کچھ نہیں، مزہ ہے اس کے لیے، بس آرام، اور ٹیمپریچر سے لے کے ساری چیزیں ایک دم اس کی چاہت کے حساب سے، کہیں سے کوئی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں اس کی زندگی میں، کوئی پرابلم نہیں اس کے لیے۔
تو وہ بھی اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر یا تخت پر بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جنت میں پھل ہوں گے، فروٹ کھائیں گے وہ وہاں پہ، اور جو مانگیں گے ان کو ملے گا. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، پکار کے بولیں گے وہ مجھے وہ چاہیے ذرا لے کے آؤ، تو جو غلمان ہوں گے یا جو فرشتے ہوں گے جو مانگیں گے ان کو لا کے دیں گے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ ڈیمانڈ کریں گے. دنیا میں آدمی کو یعنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مانگے وہ ملتا ہے، ڈیمانڈ کرے گا. اس کے گھر میں جو خادم ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے آپ دیکھیے خادم ہوتے ہیں، بولتا ہے یہ لے کے آؤ، تو وہ حکومت چلانا کا بھی تو ایک مزاج ہوتا نا انسان کا. ایک آدمی دنیا کا غریب ہوگا جو دنیا میں کسی ہوٹل میں ویٹر رہا ہوگا یا کسی دکان میں کام کرنے والا ہوگا، اس کو آ کے یہ لے کر آؤ وہ لے کر آؤ، اس کی بھی تو چاہت ہوگی کہ میں بھی تو حکم دوں کہ مجھ کو لا کے دیا جائے. میں زندگی بھر دوسروں کے حکم پورے کرتا رہا اور دوسروں کی خدمت کرتا رہا، آج میرا بھی تو کوئی کام سنے، وہ بھی چاہت ہوگی، وہ بھی پوری ہوگی. جو مانگیں گے ان کو دیا جائے گا لا کے. خادم جنت میں ہوں گے جو ان کی خدمت کرتے رہیں گے. تو یہ سورہ یاسین میں آپ پڑھیں آیت نمبر 55 سے 57 تک. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے. وہاں کی بیویاں کیسی ہوں گی، یعنی اللہ بیویاں جو دے گا وہ کتنی خوبصورت اور کیسی بااخلاق ہوں گی. آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ، اگر جنتی عورتوں میں سے جو بیویاں جنتیوں کو دی جائیں گی، اگر وہ صرف دنیا میں جھانک لے، وہاں سے جنت میں سے ہے نا وہاں پہ جھانک لے دنیا میں، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، دنیا میں ساری دنیا روشن ہو جائے گی، اجالا ہو جائے گا دنیا میں. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور اس کے صرف جھانکنے سے دنیا میں پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے گی، معطر ہو جائے گی. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ دوپٹہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے، اگر واقعی لگانا ہی ہو تو اس کی قیمت کتنے میں آتا ہے، تو پوری دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں سب بیچ کے اس کو دیں تو اس کی قیمت بنے گی. خالی دوپٹہ اس کا ایسا ہے. اگر جھانک لیں دنیا میں روشنی ہو جائے، نورانی ہو جائے پورا ماحول، اور خوشبو سے معطر ہو جائیں، اور اس کا اب دوپٹہ اتنا مہنگا، لباس کیسے ہوں گے اس کے. ایسا قیمتی لباس پہننے والی بیویاں ان کو دی جائیں گی جنتیوں کو، کہ وہ بہت ہی اعلیٰ زندگی گزاریں گی وہاں پر. یعنی اس کی بیوی بھی اچھے لباس میں ہوگی، اور یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں نہیں رہے گا، یہ بھی اچھے کپڑے پہنے گا. لباس ان کا ایسا ہوگا، اتنے ٹھاٹھ میں جئیں گے وہاں پر وہ لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُمْ، یہ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2796 صحیح بخاری میں. اسی طرح سے آپ دیکھیے قرآن کریم میں ان عورتوں کے مزاج کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کیسی بااخلاق عورتیں ہوں گی، اور اپنے شوہر کی کتنی وفادار ہوں گی. کیونکہ آدمی ایسی بھی چاہتا ہے دکھنے میں تھوڑی جیسی بھی ہو لیکن وفادار ہو. یہ پہلی کوالٹی ہوتی ہے جو عورت کو واقعی قیمتی بناتی ہے. باقی ساری صلاحیتیں بعد میں، سب صلاحیتیں ہیں، بہت خوبصورت ہیں اور اچھا سب کچھ ہے، وفادار اگر نہ ہو شوہر کے لیے تو کیا فائدے کی. دل میں شوہر کے لیے کیا ہوتی ہے، اس کے لیے پھر محبت ہوگی، نفرت ہوگی. وہ بیویاں کیسی ہوں گی، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، شارٹ اینڈ سویٹ، ایک دم مختصر الفاظ میں اللہ نے اس کو بیان کر دیا. سورہ صاد میں آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُمْ، جنتیوں کے پاس، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی عورتیں، اطراب، ان کی ہم عمر عورتیں ہوں گی. جو ان کی عمریں ہوں گی وہی ان کی عمریں ہوں گی. اور کیسی ہوں گی، قاصرات الطرف، علماء کہتے ہیں نگاہیں نیچی رکھنے والی
وہ اس بات کو پسند بھی نہیں کرے گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو دیکھے، شوہر کے علاوہ اپنی نگاہیں کسی اور کی طرف طلب کے ساتھ اٹھانے والی بھی نہیں ہوں گی۔ ان کی ساری نگاہوں کا مرکز کون ہوگا؟ ان کا شوہر۔ وہ اسی سے محبت کریں گی، اسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گی، اسی کے ساتھ چمٹی رہیں گی اور اسی کو دیکھیں گی، کسی اور کو دیکھنے کی چاہت بھی ان کے دلوں میں نہیں ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، کہ کوئی انسان یعنی اس کو چاہنے والی بیوی جو مسلسل اسی کی چاہت رکھتی ہے اور کچھ نہیں، یہ اس کے لیے ایک فخر کی چیز ہوتی ہے، یہ اس کے لیے ایک عزت کی شرف کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ ایسی بیویاں بنا دے گا ان کو، اللہ ایسی بیویاں عطا کرے گا جنتیوں کو۔ دنیا کی بیویاں بھی ان کے ساتھ میں ہوں گی جنت میں، اگر دونوں بھی جنتی تھے دونوں ساتھ میں ہوں گے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بیویاں دے گا۔ اور وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ اس شوہر سے بالکل محبت کرنے والی اور اس کو چاہنے والی اور اس کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھانے والی، ایسی بیویاں ہوں گی۔ تو یہ جنت کی بیویاں ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کبھی اور دیکھیں گے۔ پھر جنت میں کھانے کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں ویج ہوگا کہ نان ویج ہوگا؟ ہاں، مسلمان پوچھتا ہے نا بھائی وہاں خالی ویج ہوگا یا نان ویج بھی ہے؟ وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ کھانے کو مینو کیا ہے وہاں کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ جنتیوں کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ان کے لیے ہم بڑھا دیں گے، بہت کچھ دینے کے بعد اور دیں گے، ان کو پھل دیں گے، فروٹ، اور وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کی چاہت کے گوشت بھی ان کو دیں گے۔ یار میرے کو مرغی اچھی نہیں لگتی، میرے کو دوسرا چاہیے، ہاں مجھ کو بکری چاہیے یا جو چاہیے، جو جانور جس کی چاہت ان کی ہوگی، جو گوشت کھایا جاتا ہے بہترین سے بہترین جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ ان کو وہ گوشت عطا کرے گا۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے ویج بھی بتا دیا، فروٹ بھی بتایا وہ بھی ہوگا، اور دوسرے اس کے اندر گوشت بھی ہوگا، دونوں غذائیں اس میں ہوں گی۔ اور یہ تو کھانا یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اور وہاں ان کو ڈرنکس دیے جائیں گے، گھبرائیے مت، وہاں پہ پینے کے لیے مشروب ان کو دیا جائے گا، ایسا مشروب ہوگا کہ لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ پینے کے بعد آدمی کوئی بکواس نہیں کرے گا اور نہ کوئی گناہ کی بات کرے گا۔ شراب پینے والا دو میں سے ایک یا دونوں اکٹھے کام کرتا، اس کی باتیں کتنی انٹیلیجنٹ رہتی نا، ہاں جیسے ہی شراب پی لیا کوئی سب پین پیپر لے کے بیٹھ جاتے، صحیح نہیں، کیا بولے گا اس کو معلوم نہیں رہتا، کچھ بھی اٹھ پٹانگ بولتا ہے۔ تو یہ لغو ہے کہ اس کی باتوں میں کوئی سینس نہیں ہوتا ہے، نان سینس ہی ہوتا ہے، بکواس کرتا ہے وہ، جس کی حقیقت سے کوئی جوڑ جس کا نہیں ہوتا ہے، الٹا پلٹا علم غلم کچھ بھی بولتا ہے۔ دوسرا اس کا موڈ خراب ہو گیا تو کیا کرتا؟ گالیاں دیتا، جھگڑے کرتا، غلط باتیں بولتا، تو گناہ کی باتیں کرتا ہے، گالیاں دینا اور بیہودہ باتیں کرنا جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، تو جو عقل کے بھی خلاف ہو اور جو اخلاق کے بھی خلاف ہو، شراب پینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، آدمی کی بات بگڑ جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دماغی بگڑ گیا تو بات کیوں نہیں بگڑے گی بھائی؟ آدمی کا خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں دنیا میں؟ خمر کا مطلب، اسی لیے آپ دیکھیے جو دوپٹہ ہوتا ہے اس کو خمرہ کہا جاتا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے جو دوپٹے ہیں اس کو اپنے سینوں پر ڈال لو۔ تو خمرہ جو ہے یا خمر جو اس کے لیے لفظ آیا ہے اسی پر سے لفظ خمر بنا ہے۔ خمر کیا کرتا ہے؟ دوپٹہ کیا کرتا ہے؟ سر کو ڈھانپتا ہے، اور خمر کیا کرتی ہے؟ عقل کو، جو کھوپڑی کے نیچے ہے اندر ہے، عقل پر کیا پڑ جاتا ہے؟ پردہ۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو پھر زبان بے لگام چلتی ہے۔ جیسے مان لیجئے ڈرائیونگ آپ کر رہے ہیں اور سامنے کی جو اسکرین ہے، جو آپ کی کانچ شیشہ ہے، سب اس پہ پردہ ڈال دیے ہے،
اچھا سا پیارا سا دوپٹہ ڈال دی، گاڑی کیسی چلے گی؟ ویسی گاڑی چلتی شراب پینے والے کی، کہیں بھی جائے گا کسی سے بھی ٹکرا دے گا۔ تو اسی طرح سے شراب، لیکن جنت میں جو شراب ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے بتا دیا پہلے ہی، تاکہ کوئی آدمی گھبرا نہ جائے کہ بھئی شراب پی کے میرے سے کوئی جھگڑا تو نہیں کرے گا، وہاں پہ بکواس تو نہیں کرے گا، یا میں اپنی راز کی باتیں بولوں گا تو نہیں شراب پی کے۔ ہاں، شراب پینے والا کیا کرتا ہے؟ نہیں بولنے کی بات بولتا ہے، اور صبح بولتا میں کب بولا ایسا؟ بولے صاحب بولا تو، پیسے کہاں رکھا ہے سب بتایا ہم کو۔ تو آدمی شراب کے نشے میں کیا بول رہا اس کو سینس نہیں رہتا ہے۔ وہاں کی شراب ایسی نہیں ہوگی، وہاں کی پینے کی چیزوں میں لذت ہوگی، لیکن لذت ہوگی بے عزت یہ نہیں ہوگا، وہاں غلط کام نہیں کرے گا، اس میں ذائقہ ہوگا، اس میں لذت ہوگی، لیکن اس میں گناہ نہیں ہوگا، اس میں فضول باتیں نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ یتنازعون فیہا، یتنازعون فیہا کے دو معنی علماء نے کیے ہیں۔ یتنازعون کا بنیادی معنی یہ ہے ایک دوسرے سے ہاتھ میں لیں گے، ایک دوسرے کو پاس کریں گے، ایک دوسرے کے ہاتھوں سے اٹھائیں گے، یعنی وہ کلیکٹیو ایک سوسائٹی ہوگی، بیٹھ کے پئیں گے وہ شراب جنت کی، لیکن ویسی شراب نہیں جیسے یہاں پیتے ہیں، وہ اچھی ہوگی، ذائقہ ہوگا اس کے میں، لذت ہوگی اس کے اندر، نشہ نہیں آئے گا اس سے، اور وہ لے کے ایک دوسرے سے لے کے پئیں گے، یعنی مل کے بیٹھیں گے اس کو پینے کے لیے۔ اور ایک معنی یہ بھی بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ مذاق سے ایک دوسرے سے چھینیں گے، بلا میں پی رہا ہوں، وہ لیکن نہیں میں پی رہا ہوں، تو اس طرح سے آپس میں وہ کیا کریں گے، جیسے دنیا میں بھی تھوڑا دوستی میں ہوتا ہے وہاں بھی ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا اللہ میں پیتا ہوں مجھ کو نہیں ملنے والا ہے ختم ہو رہا ہے، نہیں، وہ بس ایک دوسرے سے جیسے دنیا میں دل لگی کی باتیں اور اس طرح کی دوستی میں حرکتیں کرتے تھے وہاں بھی ویسا کریں گے، لیکن خوش رہیں گے، ناراض ایک کوئی کسی سے نہیں ہوگا۔ یہ بھی بات علماء نے کہی ہے۔ تو یتنازعون فیہا کأسا، گلاس ایک دوسرے سے لیں گے، کأس ایسے گلاس کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو، خالی نہ ہو۔ جنتیوں کے پیالے برتن ایسے نہیں ہوں گے کہ مطلب خالی گلاس کو ہی دے دیا اور رکا ہوا ہے، لاؤ نا بھائی جلدی ڈالو اس کے اندر، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو بھرے ہوئے جام ملیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، ایسے بھرے ہوئے جام ہاتھوں ہاتھ لیں گے جس میں نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، جس کے پینے میں نہ انسان بے حیائی کی بات کرے گا نہ کوئی فضول بات کرے گا۔ یہ سورہ الطور میں آیت نمبر 22-23 میں اللہ نے فرمایا۔ ابو امامہ الباہلی کھانے پینے کے بارے میں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان الرجل فی الجنۃ لیشتہی الطیر من طیور الجنۃ فیخر بین یدیہ مشویا، جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا دیکھ رہا ہوگا ایک پرندہ جائے گا اس کے سامنے سے، جنت میں اڑتے جا رہا پرندہ، کیا زبردست پرندہ ہے، چاہیے اس کو، کیا لگے گا، یشتہی، حدیث میں کیا ہے کہ ان الرجل فی الجنہ، جنت میں ایک آدمی لیشتہی الطیر من طیور الجنہ، کہ بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت کے اوپر پیڑ کے نیچے سائے میں، اور جنت میں ایک پرندہ آیا سامنے بیٹھ گیا اس کے، جنت میں چرنے چگنے لگا، یا پیڑ پہ دیکھا یا ہوا میں دیکھا، اب وہ دیکھے گا اس کو، کیا زبردست پرندہ ہے یہ، اس کا گوشت کتنا اچھا ہوگا، چاہت اندر پیدا ہوگی کہ چاہیے مجھ کو۔ تو کیا کہتے ہیں کہ لیشتہی الطیر من طیور الجنۃ فیخر بین یدیہ مشویا، تو پرندہ آ کے اس کے سامنے گرے گا، کیسا، بھونا ہوا، ڈائریکٹ کیسا آیا، ہاں بالکل بھون کے، آدمی پسند کرتا ہے نا اس کو، سالن نہیں بولتا، بھونا ہوا چاہیے۔ تو مشوین ایک دم آگ میں بھونا ہوا، بالکل یہ نہیں کہ جلاؤ کہیں تو آگ بیٹھ کے جنت میں، نہیں، وہ بنا ہوا ایک دم تیار اس کے سامنے آ جائے گا اور آ کے اس کے سامنے گر جائے گا، یہ اٹھا کے کھائے گا۔ اب بتائیے ایسا جو چاہت یہاں پیدا ہو گئی، ورنہ بولنا بیگم کیا لاؤں، تو لاؤ، پھر پکاؤ، پھر اتنا ٹائم جا رہا ہے، پھر شام کو کھائیں گے۔ چاہت کب پیدا ہوئی تھی، صبح میں، اور کھانے کب مل رہا ہے، شام میں، وہ بھی آیا ہو گیا کہ نہیں ہوا، یا کل واپس جا کے آؤں باہر، تو وہاں ویسا نہیں ہوگا، تاخیر نہیں ہے وہاں پر، یہاں چاہت پیدا ہوئی،
سیدھا اس کے سامنے پک کے تیار، تو اس کے لیے کوئی انتظار کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ صفت الجنہ میں ابن ابی الدنیا نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ الباہلی، انہی کی روایت سے کہتے ہیں ان الرجل من اہل الجنۃ لیشتہی الشراب من شراب الجنہ، جنت کے شرابوں میں سے، مشروبات میں سے، پینے کی چیزوں میں سے وہ کسی چیز کی چاہت کرے گا مجھے پینا ہے، فَيَجِيءُ الْإِبْرِيقُ فَيَقَعُ فِي يَدِهِ فَيَشْرَبُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ، وہ جو برتن ہوتا ہے لوٹے کی طرح یا جو بھی آپ اس کو کہیں، تو وہ جو برتن ہوگا وہ شراب سے بھرا ہوا خود چل کے اس کے پاس آئے گا، جا کے لانا پڑے گا اٹھ کے، تو وہ نہیں، وہ خود چل کے اس کے پاس آئے گا اور اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ اس کو پیے گا، اب رکھنے جانا ہے کیا؟ نہیں، تو اس کے ہاتھ میں سے نکل کے واپس جہاں تھا وہاں چلا جائے گا، کوئی محنت نہیں، گھبرائیے مت، موٹے نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے۔ آدمی سوچتا ہے نا کوئی ایکٹیویٹی نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا، پیٹ بڑا ہو جائے گا، جنت میں وہ صحت مند رہے گا ایک دم، اس کے لیے کوئی بیماری نہیں، نہ ڈائبٹیز، نہ شوگر نہیں، اور اسی طرح سے نمک کی بھی بیماری نہیں، بی پی بھی نہیں وہاں پہ، کولیسٹرول بڑھ رہا، ہارٹ کا پرابلم آ رہا ہے، اوبیسٹی ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہے، صحت مند رہے گا ایک دم۔ جنت کے کھانے کیسے ہوں، جو پرندے ہوں گے وہاں کے جنت کے پتے پھول غذا وہاں کی کھا کے، وہ پرندوں کے جسم جیسا جانور کھاتا ہے ویسا بنتا ہے۔ ہاں، بکرا لایا بہت مہنگا ہے، کیا کھاتا ہے؟ بادام کھاتا ہے، او بادام کھاتا ہے، اس کو ہم کھائیں گے تو کیسا لگے گا؟ جو اس کی غذا ہے وہ جب ہماری غذا بنے تو کتنی اعلیٰ ہوگی۔ وہ جو جاندار جنت میں ہوں گے، جو جنت کی غذا پر پلے ہوئے ہوں گے، وہ جاندار، ان کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا۔ ہاں، دل بول رہا نابی سے، آدمی کا دل میں چاہت پیدا ہونا چاہیے، اسی لیے تو ہم کو بتایا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے دل میں چاہت پیدا ہو اس کی، تاکہ اس کے لیے وہ اعمال ہم کریں جو ہمیں جنت میں لے جائیں۔ تو وہاں کھانے پینے ایسے ہوں گے۔ اچھا، کھانے پینے سے پرابلم پیدا ہوتا، ہاں، کھانے سے پاخانے کی حاجت ہوتی اور پینے سے پیشاب کی، جنت میں پھر وہ کہاں کریں گے؟ کیا بہت بہتر بیت الخلاء ہوں گے وہاں پہ؟ نہیں، جنت میں نہیں، گندگی نہیں وہاں پہ، جنت میں گندگی نہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، ان اہل الجنت یأکلون فیہا ویشربون، جنتی جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، لیکن ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، کھائیں گے پئیں گے لیکن تھوکنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آدمی کھاتے کھاتے منہ میں بال آ گیا، ہاں، کتنا منہ خراب ہو جاتا، موڈ خراب ہو جاتا، اچھے سے اچھا کھانا ہو، کنکر آ جائے اس میں، کیا کرنا پڑتا اس کو؟ تھوک دیتا۔ جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن تھوکیں گے نہیں، ذائقہ منہ کا کیسے ہی ہو گیا ہے، تھوک دیتا آدمی، تھوکیں گے نہیں، ولا یبولون، پیشاب بھی نہیں کریں گے، ولا یتغوطون، پاخانہ نہیں کریں گے، ولا یمتخطون، اور ان کو بلغم بھی نہیں آئے گا، بلغم نہیں آئے گا، جو آدمی کو تھوکنا پڑتا ہے، نہ تھوکیں گے نہ بلغم آئے گا، اور نہ اسی زکام بھی نہیں ہوگا وہاں پہ کسی کو، بلغم ہی نہیں آئے گا، اور وہاں پہ نہ پیشاب ہے نہ پاخانہ، کھائیں گے پئیں گے لیکن پیشاب پاخانہ نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، قالوا، سوال ظاہر بات ہے، صحابہ پوچھتے تھے، کہا فما بال الطعام، یہ کھائیں گے پئیں گے وہ جائے گا کہاں پہ پھر، یعنی اس کا ہوگا کیا؟ کیونکہ دنیا میں یہ چیز ہے کہ جب آدمی کھاتا پیتا ہے تو پیشاب پاخانہ بھی ہوتا ہے، تو وہاں کیا ہوگا پھر، سسٹم کیا ہوگا؟ وہاں سسٹم ہی چینج ہو جائے گا پورا، وہاں آؤٹ پٹ ایسا ہے ہی نہیں جیسا دنیا میں، وہاں کا معاملہ ہی چینج ہو جائے گا، جسم رسپونڈ الگ کرے گا غذا کے لیے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جشاء ورشح کرشح المسک، وہاں دو چیزیں ہوں گی، ڈکار آئے گی، لیکن ڈکار بولتی ہے آپ کو تراویح یاد آتی، ہاں ڈکار بولتی کیا ہوتا ہے؟
تراویح، ہاں آدمی افطار ایک دم اچھا بھر لیتا ہے اور پھر تراویح میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور پوری 8 رکعت میں اور 20 رکعت تو مر گیا سمجھ لو، پوری ڈکار ڈکار ہر رکعت میں ڈکار، اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو دیکھے بازو والا تو بولتا ایسیڈیٹی بہت ہو گئی کیوں ایسیڈیٹی یوں ہی ہو گئی ہے، اسٹور ہاؤس بنائے گا، گو ڈاؤن بنائے گا تو نہیں ہوگی ایسیڈیٹی، گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں پوچھتا کہ سب پیٹ میں ہی ہے تو ڈکار یہاں کی نہیں، حدیث میں کیا ہے، ایک تو ان کو ڈکار آئے گی، دوسرے ان کو کیا آئے گا، پسینہ آئے گا، لیکن وہ ڈکار اور وہ پسینہ اس کی خوشبو ہوگی مشک کی طرح، ڈکار بھی بدبودار نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی ڈکار لیا، ڈا کر کے ڈکار لے لیا، آپ نے کہا کف عنا جشاؤک، اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھ، یعنی ڈکار عرب پسند نہیں کرتے بالکل اس کو، ہم بھی تو پسند نہیں کرتے، تو وہاں ویسی ڈکار نہیں ہوگی، وہاں انسان کو ڈکار آئے گی اور اسی طرح سے پسینہ اس کو آئے گا، پسینہ بدبودار ہوتا ہے، لیکن جنت میں جو پسینہ اور ڈکار خوشبو اس میں ہوگی کیسی، مشک کی طرح، مشک اعلیٰ ترین خوشبو ہوتی ہے، اعلیٰ ترین خوشبو ہوتی ہے۔ یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس، اور وہ تسبیح اور تحمید ایسا کریں گے جیسے تم کو سانس لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں رکھا ہے، جیسے تم کو اللہ نے الہام کیا ہے، بول سکتے ہیں کہ آدمی کو سانس لینا اس کی یعنی فطرت میں ہے، آٹومیٹک چلتا رہتا ہے، سانس ہم جیسے لیتے ہیں تو مسلسل چلتا رہتا ہے، انقطاع ہوتا کب ہوتا، ہاں سانس لینے کا سسٹم رک جاتا نا، کب رکتا، مر جاتا آدمی، ورنہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے، چاہے آدمی بیدار ہو یا سویا ہوا ہو، سو بھی جائیں تو سانس رکتی اس کی نہیں رکتی ہے، چلتی رہتی ہے، اس کا نظام اللہ نے ایسا بنایا، اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کیسی قدرت ہے اللہ کی، دیکھیے ہمارے حوالے نہیں کیا سانس لینا، جیسے آدمی صبح اٹھتا نا، رات میں چارجنگ کے لیے بھول گیا میں موبائل لگانا، تو ایسی اگر سانس لینے کا سسٹم بن کر کے سو گیا، وہ یاد گئے کیسا گئے، کیوں گئے، رات میں آئے اور بہت تھکے ہوئے تھے اور بات کرتے کرتے ہاں سانس لینے کا بٹن دبانا ہی بھول گئے، تو رات میں صبح اٹھ کے دیکھ رہے تو کیا گئے، ختم، ہوتا ہے ایسا نہیں، انسان نیند میں بھی سانس لیتا ہے، اللہ نے کیسا نظام ہمارے حوالے کر دیتا، اگر سانس لینے کو اللہ تعالیٰ سوچی، ہاں ہم خود ہی اپنے قاتل ہو جاتے ہیں، کون مارا ہے اس کو، بولے خود ہی مارے اپنے آپ کو، رات میں بھول گئے، 1 نمبر کے بھلکڑ تھے، روز یاد دلاتی تھی، کیا ہوا معلوم نہیں، میں آج یاد دلانا بھول گئی تو گئے، اللہ نے ایسا نہیں رکھا، کیسا عجیب نظام ہے، کہا جیسے تم دنیا میں سانس لیتے ہو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، سوچنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، بہت زیادہ آدمی کو کوشش کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے، ویسی جنت میں ذکر ہوگا، کوئی مشقت اس میں نہیں ہوگی، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے وہ، یلہمون التسبیح والتحمید، اللہ کی تسبیح اور تحمید وہ کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیح اور تحمید ہے۔ تسبیح کیا ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ تسبیح ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے، عیوب سے پاک ہے۔ تحمید کیا ہے، اللہ ساری خوبیوں والا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ڈیفینیٹلی جنت میں جا کے یہی ہونا چاہیے، آدمی زمین آسمان کو دیکھ کے اور اپنے نظام کو دیکھ کے سمجھتا ہے کیسا زبردست اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنایا کتنا زبردست بنایا، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اس کی کریشن کتنی پرفیکٹ ہے، ناک کی جگہ ناک، کان کی جگہ کان، آنکھیں، کیسا نظام اللہ نے بنا کے رکھا ہے۔ تو اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر اللہ کی پاکی اور اللہ کی خوبیوں کی طرف آدمی کا دل جاتا ہے۔ تو دنیا ناقص ہے، جب اس کو کمپیئر کیا جائے جنت کے ساتھ میں تو دنیا ایک دم گھٹیا ہے، ایسا تو بہت زبردست ہے کیونکہ ہماری پہنچ یہاں تک ہی ہے، اس کے حساب سے دنیا کیسی ہے، اتنی زبردست ہے کہ ہم کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، ہم کو اللہ سے
دور کر دیتی دنیا. اتنی زبردست ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہماری پہنچ وہاں تک ہے. لیکن اگر دنیا کو آخرت کے ساتھ آپ جوڑ دیں تو دنیا آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے ایک دم. تو آخرت کیسی ہوگی، جنت کیسی ہوگی؟ اس جنت کو دیکھنے کے بعد جنتی کیا زبردست، اللہ کیسا بنا ہے. دیکھو کچھ بھی، ہر چیز پرفیکٹ یہاں پہ. یہاں سے جب آدمی جاتا سعودی میں، ہاں کبھی نیو یارک میں یا ملکوں میں جاتا، گرین لینڈ میں جاتا، فلاں ملک میں جاتا، سوئٹزرلینڈ میں جاتا، کیا زبردست ہے. رستے دیکھو، سو گئے تو بھی کیا کچھ، ہاں بغیر بچھائے سو سکتے، کتنے صاف رستے یہاں پہ. بولتا ایسا بلڈنگز دیکھو اوپر تک، دیکھے تک ٹوپی گر رہی. تعجب پہ تعجب کرتا رہتا ہے یہاں کا آدمی. جب گاؤں کا آدمی ایک دم، ہاں جو بیل کی دم پکڑ کے چلتا تھا، ایک دم ایسا آدمی لا، اس کو ایک دم ایسے ملک میں بھیج دیا، ایک دم ہر ٹیکنالوجی اعلیٰ، بٹن دبائے تو یہ آ رہا، بٹن دبائے تو آ رہا، بلڈنگز ایسی، ہاں لفٹ ایسے. آدمی تعجب پہ تعجب پہ تعجب کرتا رہ جاتا ہے. جنت میں جانے والا دنیا کا بہترین ٹیکنالوجی کے حساب سے، ہاں بڑا ملک ایک دم زبردست. وہاں والا جب جنت میں جائے گا، وہ اس دیہاتی سے بھی زیادہ چونکے گا دیکھ دیکھ کے چیزوں کو. کیسی جنت ہے، ہر چیز آٹومیٹک، جیسا مانگو ویسا ملتا، ہر چیز تیار، ہر چیز ریڈی. تو اس کا جو تصور کی جو لمٹ تھی اس سے اوپر تھا، اوپر ہوگی جنت. اور وہ کیا کرے گا پھر جب یہ سب چیزیں دیکھے گا؟ بے ساختہ وہ کہے گا اللہ پاک ہے تمام عیوب سے، جس نے اتنی پاک اور بے عیب جنت بنائی. اللہ ساری خوبیوں والا ہے، جس نے اتنی زبردست خوبیوں والی جنت بنائی. یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس. جیسے تم سانس لیتے ہو ویسے ہی تم جنتیوں کو کیا ہوگا؟ تسبیح اور تحمید کا الہام ہوگا. یعنی انہیں اللہ ان کی فطرت میں اس کو ودیعت کر دے گا، وہ تسبیح و تحمید کرنے والے بنیں گے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2835. جنت میں ہر چاہت پوری ہوگی، ہر چاہت، لیکن وہ چاہت جو جنتی کی چاہت. اے اللہ ابلیس کو بھی جنت میں ڈالنا نہیں بولے گا. جنتی ایسی کوئی چاہت نہیں کرے گا جو اللہ کی چاہت کے خلاف ہو. اے اللہ سارے جہنمیوں کو جنت میں ڈال دے، یا وہ کیسا کیا ہے جنت میں نہیں چاہیے، ہاں نکال اس کو جنت میں سے، تو اس کو بھی نکال. ایسا ہوگا کوئی غلط. فرعون کو بھی اللہ جانے دے بیچارہ، وہ بھی تو انسان تھا نا. ہاں خالی ربوبیت کا تو دعویٰ کیا اس نے، معاف کر دے اللہ بولے گا. اللہ جس سے محبت کرتا یہ محبت کرے گا، اللہ جس سے نفرت کرتا یہ بھی نفرت کرے گا. اللہ کی چاہت کے برخلاف اس کی چاہت نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا سے اس کو وہی پریکٹس تھی. دنیا میں بھی تو ویسے ہی تھا، جو اللہ کو پسند اس کو پسند، جو اللہ کو پسند نہیں اس کو نہیں پسند. وہاں جا کے الٹا ہو جائے گا؟ نہیں، وہاں بھی ویسے ہی رہے گا. وہ اس کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہوگی، وہ اللہ کی چاہت کے خلاف کوئی چاہت نہیں کرے گا. تو جو اس کا دائرہ ہوگا، جو چاہے گا اللہ اس کو دے گا. کوئی چاہت ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو، کوئی چاہت پوری نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. روضہ باغ کو بولتے ہیں، تو وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم. ان کے رب کے پاس ان کے لیے جو وہ چاہیں گے سب ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہوگا جنت میں ملے گا کیا؟ نہیں، جنت میں نہیں ملتا ہے. اچھا مجھ کو یہ پسند تھا کھانے کے لیے لیکن یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. ایسا ہوگا؟ جو اس کو چاہیے یہاں اویلیبل نہیں ہے، وہاں جو چاہے ملے گا. لہم ما یشاؤون عند ربہم. دنیا میں اور جنت میں ایک بڑا فرق کیا ہے؟ دنیا میں انسان کی حاجت کے حساب سے، چاہت کے حساب سے نہیں ہے. جو ضرورت انسان کی ہو سکتی ہے یہاں پہ ہے، چاہت کے حساب سے نہیں ہے. لیکن جنت میں حاجت ہی نہیں ہوگی اور چاہت کے حساب سے ہوگا سب کچھ. یعنی
بہت بھوک لگ رہی، پیٹ دکھ رہا، ایسا ہوگا کھانا چاہیے مجھ کو، بھوک پیاس نہیں. جنتی جنت میں جب جائیں گے حوض کوثر سے جب پئیں گے اہل ایمان، وہیں سے پیاس ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض پر ہوں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں، اہل ایمان مسلمان جائیں گے اور وہ حوض ایک دم بڑا حوض ہے، وہ بہت بڑا وسیع ہے. امت آئے گی اور وہاں پر ستارے جیسے آسمان میں ویسے پیالے ہیں اس پہ، اس کے کناروں پر منڈیر پر پیالے رکھے ہوئے، جو بھی آئے گا پیے گا اس میں سے. اور حدیث میں ہے کہ فمن وردہ شرب منہ، جو اس پر آئے گا، جس کو آنے کا موقع، بدعتی نہیں آئیں گے، مرتد نہیں آئیں گے، اس پر اہل بدعت کو دھتکارا جائے گا. لیکن جو ایمان والا اور سنت کا پابند آئے گا اس پر، فمن وردہ شرب منہ، وہ اس میں سے پیے گا. ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، اور جو اس میں سے پیے گا اس کے بعد کبھی کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو پیاس تو حشر میں ہی ختم ہو جائے گی. جنت میں جو کچھ پئیں گے وہ ذائقے کے لیے پئیں گے. بھائی کھانے کے بعد بہت سے لوگوں کو چائے لگتی ہے، پیاس لگی بول کے پیتے ہیں. کچھ لوگوں کو کولڈ ڈرنکس لگتا ہے، کیوں پیتے؟ پیاس لگی اس لیے نہیں، پانی وانی پی کے پھر اس کے بعد چائے پیتا ہے، تو وہ ذائقے کے لیے پیتا ہے. تو جنت میں جو کچھ وہ پئیں گے وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے، وہ کیوں پئیں گے؟ لذت کی وجہ سے. اچھا وہ کھائیں گے پئیں گے، ان کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. بس آدمی اچھے سے اچھا کھانا کھاتا، اس کے بعد اگر اس کو اور دیا جائے تو کیا ہوتا؟ بس. اور زبردستی کھلا دیا جائے تو کیا کرتا؟ قے کر دے گا. وہ حد سے زیادہ اس کو پلا دیے، حد سے زیادہ کھلا دیے، اس کا پیٹ وہ سما نہیں پاتا اس کے پیٹ میں، واپس بولتا جاؤ باہر. قے کر دیتا آدمی، 2 دن تک بستر پہ رہتا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا اس کو. لمٹ ہے انسان کی، جنتیوں کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. بھائی میں ڈائٹنگ پہ ہوں، جنت میں بولے گا کوئی نہیں. حساب میں کھاؤ، ذرا سوچ سمجھ کے کھاؤ، موٹے ہو گئے تو جانے آنے نہیں ملے گا جنت میں ادھر ادھر نہیں. وہاں کچھ یاد حد بندی نہیں. وہاں پہ کھائے گا کہ ڈر ڈکار لے لیا اس نے، اور ساری جو ہے کھانا ہضم، ریسیٹ، واپس سے کھا سکتا پھر واپس سے. کیا زندگی ہے ہوا، جو چاہے گا وہاں پہ ہوگا. کہا کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا. ایسا کیسا؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا. دنیا میں ایسا کیوں بنایا؟ محدودیت رکھی، ایسا اللہ نے بنایا اس لیے ایسا ہے یہاں پہ. وہاں اللہ تعالیٰ اس کا پورا ڈھانچہ سسٹم ہی بدل دے گا. وہاں وہ لمیٹیشنز جو دنیا میں ہیں وہاں نہیں ہوں گی. یہاں کیا ہے؟ لمیٹیشنز ہیں. آپ دنیا میں بھی دیکھو نا، بچہ ہے پیدا ہوا 1 مہینے کا ہے، گوشت کھلائے تو اس کو چلتا نہیں چلتا اس کو. تو یہ لمیٹیشن دنیا میں اس کے لیے شروعات میں ہے، لیکن بعد میں چھوڑتا نہیں، چھیننے لگے تو دیتا نہیں. روتا، لیٹ جاتا اگر اس کے ہاتھ میں سے گوشت کی بوٹی لیں گے، بعد میں پھر چھوڑتا نہیں اس کو. تو پہلے مرحلے میں نہیں ہے، اس کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے. دنیا ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں وہ ان چیزوں کو کھاتا پیتا ہے. تو جنت میں وہ کیپیسٹی پیدا ہوگی جو دنیا میں نہیں ہے. وہاں کا پورا ڈھانچہ انسان کا بدل جائے گا. تو کہا کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 22. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. سورہ الزخرف آیت نمبر 71. جنتیوں سے خطاب کر کے اللہ کہے گا وَفِيهَا، اس جنت میں سب کچھ ہے، مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جس کی دل چاہت کریں. انسان کا دل جس چیز کی بھی چاہت کر سکتا ہے، پاسبلی جو انسان چاہت کر سکتا ہے سب جنت میں ہوگا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جو آنکھوں کو بھی لذت دے. دل میں چاہت، آنکھوں کو دیکھ کے راحت، سب جنت میں ہے.
وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جب بہت بڑی لذت کی چیز انسان کو دنیا میں ملنے کی پاسبلٹیز ہوتی ہے تو اسی وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کم وقت کے لیے ہے یہ۔ تو جنت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور ہاں تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو لذتیں اعلیٰ قسم کی اور زندگی دائمی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو باتیں کہیں، جی میں چاہت پیدا ہو اور آنکھوں کو جس کے دیکھنے سے ٹھنڈک محسوس ہو، آنکھوں کو بھی لذت محسوس ہو۔ دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھنے میں تو اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوتی، کھانے میں لذیذ ہوتی ہیں۔ پھل بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو دیکھنے میں اتنے اٹریکٹیو نہیں ہوتے لیکن کھانے میں بڑے لذیذ ہوتے ہیں۔ جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو دیکھنے میں بھی اٹریکٹیو نہ ہو، کھانے میں لذیذ، دل میں اس کی چاہت، لیکن دیکھنے میں ہی آدمی مزہ وہیں سے شروع ہوگا دیکھ کے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ کھانا ایک دم اچھے سے پروسا ہوا ہو اور ایک دم خوبصورتی سے رکھا ہوا ہو تو کھانے کی لذت اور بھی بڑھ جاتی۔ اس لیے آپ بڑے ہوٹلز میں جب دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک یعنی پروسنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے، وہ ایسے انداز میں آپ کے سامنے کھانا رکھیں گے کہ دیکھ کے آپ کو بھی بادشاہت کا احساس ہوگا۔ تو جنت میں دیکھ کے ہی مزہ آئے گا اور پھر باقی ساری چیزیں لذت اس کی اور بھی زیادہ ہوگی۔ تو کہا کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 71 ہے۔ تو دیکھنے میں بھی اچھا اور ہر اعتبار سے اچھا۔ جنت میں خوف نہیں ہوگا، بڑھاپے کا خوف نہیں ہوگا کہ آدمی سوچے کہ ٹھیک ہے آج انجوائے کر لو کل بڑھاپا ہے، نہیں۔ موت نہیں کہ آج زندہ ہوں کل مر جاؤں گا، باہر نہیں نکالا جائے گا، چلو بس ہوا تمہارا، کتنے سال تھے تم؟ 40 سال تھے نا، نکلو اب 40 سال کا ہوا تمہارا پورا، جاؤ، باہر نہیں نکالا جائے گا۔ وہاں پہ نہ موت کا خوف، نہ وہاں پہ بڑھاپے کا خوف، نہ جنت سے نکالے جانے کا خوف، نہ بیماری کا خوف۔ آج کل تھوڑا بیمار چل رہا ہوں میں، نہیں، بیماری نہیں ہوگا وہاں۔ کسی دوسرے جنتی کا خوف نہیں کہ وہ اس کے خلاف کوئی سازش کر کے، جیسے آپس میں پڑوسی ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو وہاں پڑوسی جنت ایک دوسرے کے لیے کچھ اس طرح کی خرافات کریں، نہیں، کسی اور کا ڈر نہیں، اس کو اللہ کا ڈر نہیں وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے، اس کو سزا دے۔ جنت کی نعمتوں کے ختم ہونے کا ڈر نہیں، کب تک چلے گا یہ، ختم ہو گیا تو؟ جنت کی نعمتوں ختم ہونے کا ڈر نہیں، کسی قسم کا ڈر، خوف، اندیشہ جنت میں نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ قیامت کا دن جب آئے گا اچھے اچھے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دنیا میں دوستی جب گناہوں کی بنیاد پر ہو تو وہ دوستی قیامت کے دن براءت اور عداوت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں شراب ایک دوسرے کو پلانے والے میں تھوڑی بولا تھا مکر جائیں گے۔ تیری عقل کہاں چلی گئی تھی، میں بولا خالی پئیں گے، چل تو آیا نا۔ شیطان بھی مکر جائے گا، وہ بھی بولے گا کہ میں تو بس تم کو آواز دیا اور تم آئے نا، تم تو آئے، تمہاری ذمہ داری پہ ہے، کئی کو آئے؟ شیطان بولے گا قیامت کے دن دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو بس تم کو دعوت دی، تم نے دعوت قبول کی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان بولے گا مجھ کو برا مت بولو، کیسا بھٹکایا ہم کو، تم خود کو ملامت کرو، تم خود چل کے آئے یا تم کو ہپنوٹائز کر کے لایا، تم کو باندھ کے لایا، تم اپنے پاؤں سے چل کے گناہ کے راستے پر آئے نا، تو تم اپنے آپ کو ملامت کرو، رسپانسبل تم ہو، میں نہیں، حالانکہ دونوں رسپانسبل ہیں۔ بولے گا مجھ کو ملامت مت کرو، وہ بولے گا میں اپنی تکلیف میں ہوں، تمہارا میرے سے کیا لینا دینا، بچا ہم کو، نہیں بچائے گا۔ تو جو دنیا میں دوست بنے ہوئے تھے، اگر وہ دوستی معصیت کی بنیاد پر تھی، گناہوں کی بنیاد پر تھی،
قیامت کے دن یہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اچھے اچھے اخلاء خلیل کی جمع ہے. خلیل جگری دوست. ہاں اس کا برگر آدھا وہ کھاتا, اس کا آدھا سگریٹ وہ پیتا, ہاں اس کے ہاتھ میں سے تمباکو ملی ہوئی لے کے وہ اپنے منہ میں رکھ لیتا. یہ دوست رہتے دنیا کے. بولے ہم لوگ بہت جگری دوست ہیں. گناہوں کی بنیاد پر جو دوستیاں تھیں ایک دم جگری. اس کے راز وہ بتاتا اس کو, اس کے راز یہ بتاتا اس کو, اس کے کارڈ وہ سوائپ کر دیتا, اس کا کارڈ یہ سوائپ کر دیتا. ہاں ایک دم دوست ہے. اس کا پاسورڈ اس کو معلوم, اس کا پاسورڈ اس کو معلوم. معصیت کی بنیاد پر جتنے بھی دوست ہوں گے, گناہ کی بنیاد پر, قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ہاں متقین نہیں. متقین دشمنی تب یعنی تقوی والے جو دنیا میں دوست تھے, قیامت کے دن یہ دشمن نہیں بنیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جو دوستی دین اور تقوی کی بنیاد پر تھی, ایک دوسرے کو نیکی میں مدد کرنے والے, ایک دوسرے کو گناہوں سے بچانے والے, ایسے اگر دوست تھے تو دشمن نہیں بنیں گے, اور دوست رہیں گے وہاں پہ. تو اور دوست رہیں گے. اس کی ضمن میں اب ایک حدیث میرے ذہن میں آئی. قیامت کے دن کچھ لوگ دیکھیں گے جنت میں جائیں گے کہ اے اللہ ہمارے کچھ بھائی تھے دنیا میں, ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, دین پہ چلتے تھے, جنت میں دکھ رہے نہیں ہم کو. یہاں پہ وہ کہاں ہیں؟ وہ معلوم پڑے گا وہ جہنم میں ہے. دیندار تھے آدمی, اچھا آدمی بھی کبھی کبھی کچھ پاؤں پھسل جاتا, غلطی کر جاتا. دنیا میں ان کی دوستیاں دین کی بنیاد پر تھی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا وہ نماز پڑھتے تھے, یہ کرتے. اب ہو سکتا ہے کوئی ایک گناہ ایسا اس کا پکڑ میں آ جائے اور چلا گیا بیچارہ جہنم میں, لیکن ہے ایمان والا, بیسیکلی تھا نیک, لیکن کوئی گناہ. ہاں دنیا میں بھی آدمی سب ٹھیک, ایک آدھ ڈاکومنٹ خراب تو پکڑا جاتا نا. تو آدمی کچھ غلط کر لیا اور چلا گیا جہنم میں. وہ بولیں گے اللہ ہم کو دکھ رہا نہیں یہاں پہ. وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کریں گے اس کو جہنم سے نکال. اب یہ اتنے پیارے ہیں اللہ کو, اللہ ان کی ضد سنے گا کہ جاؤ جہنم میں جا کے جو بھی تم کو ایسے لگتے نا جو نہیں مل رہے تم کو, نکال کے لے کے آؤ ان کو. جہنم میں خود جائیں گے. جہنم میں جائیں گے ویسا نہیں جائیں گے جیسا جہنمی جائے گا. یہ جہنم میں جائیں گے سیف جائیں گے, کیونکہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بچائے, ان کو کیوں نہیں بچائے گا بھائی. آگ نقصان اسی کو دے گی جس کو اللہ چاہتا ہے کہ نقصان ہو. یہ جہنم میں جائیں گے, ایک ایک کو دیکھ کے لے کے آئیں گے. سارے جتنے بھی لوگ ان کو ملیں گے, یہ دیکھ ہاں یہ دیکھ. اور جو بھی ان کو ایسا ملے گا پھر جس کو نماز کے جو اعضاء ہیں اس کو جہنم جلائے گی نہیں. جو نماز میں زمین پہ آدمی ٹکاتا ہے وہ اعضاء اس کے محفوظ رہیں گے. وہ نماز میں جس کے جو اعضاء ہیں نہیں جلنے کی وجہ سے وہ پہچانیں گے کہ یہ ہے, اس کو سب کو لے کے آئیں گے. وہ لوگ پوری فوج لے کے آئیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہے, لیکن اللہ اب کوئی نہیں بچا, سب کو لے کے آئے ہم لوگ. اللہ کہ واپس جاؤ اور ہر اس شخص کو لے کر آؤ جس کے دل میں درہم کے دینار کے برابر ایمان ہے. وہ پھر جائیں گے, ڈھونڈیں گے, سب کو اٹھا کے لے کے آئیں گے جن کے دل میں ایسا ہے. کہ پھر جاؤ, بولیں گے اللہ کوئی بچا نہیں ابھی. بولے پھر جاؤ, جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کو بھی لے کے آؤ. وہ جا کے پھر ان کو بھی لے کے آئیں گے. اب کوئی بچا؟ اب کوئی نہیں بچا, اللہ سب کو لے کے آئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب رحمان اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالے گا. فرشتوں نے سفارش کی, نبیوں نے سفارش کی, اہل ایمان نے, صالحین نے سفارش کی, سب نے جس کو نکالنا تھا نکال لیا. اب رحمان اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالے گا اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالے گا. لٹے پٹے, ہاں جل کے ایک دم کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے وہ, اللہ ان کو نکالے گا وہاں سے.
نکال کے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ اچھا وہ جو ہے ایک دم کوئلے کی جیسا ہو گئے وہ لوگ جنت میں، اتنے زمانے رہے اتنا گناہوں کی وجہ سے یا جو بھی ان کی زندگی تھی، جہنم میں جل کے کالی جیسے علامت ان کی چہرے پہ ہوگی کچھ۔ اور جنت میں جب جائیں گے تو سب لوگ پہچانیں گے ان کو، یہ فلانی پارٹی ہے، ان کو جنتی لوگ کہیں گے یہ جہنمیون ہیں، جہنم سے نکلے ہوئے، اینڈ میں اللہ کی طرف سے نکلے ہوئے، اور ان کو اچھا نہیں لگے گا، بولیں گے اللہ یہ نام ہمارے سے ہٹا دے اور یہ علامت ہم سے ہٹا دے، اچھا نہیں لگ رہا، مطلب کہ ہم کو اس نام سے کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی ان کو پسند نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نہر میں ان کو غوطہ دے گا جنت میں، تو وہ نام اور وہ علامت بھی ان سے ظاہر ہو جائیں گے، ایک دم نکھر کے اس نہر سے باہر نکلیں گے اور مزے سے جنت میں رہیں گے وہ لوگ۔ تو یہاں آپ دیکھیے دوستی وہاں کام آئے گی جو دین کی بنیاد پر تھی، وہ بھولیں گے نہیں، وہاں پہ نیک لوگ بھولیں گے نہیں۔ اللہ وہ نماز پڑھتے تھے، وہ آتا تھا آدمی نماز میں اور برابر پابندی سے دعائیں کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، دکھ رہا نہیں ہم کو یہاں پہ، کہاں گیا وہ؟ جہنم میں گیا، اللہ نکال اس کو۔ تو اللہ ان کی وجہ سے اس کو نکالے گا، اس لیے اپنے تعلقات برے لوگوں سے رکھنے کی بجائے نیک لوگوں سے رکھیں۔ نیک لوگوں سے تعلقات رکھنا، اٹھک بیٹھک، اپنی ملاقاتیں، اپنی یعنی مجلسیں صالحین کے ساتھ رکھیے، اچھے لوگوں کو دوست بنائیں، چاہے کالج ہو، چاہے وہ کمپنی ہو، چاہے بستی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، نیک لوگوں سے اپنے تعلقات قربت رکھیے۔ ایک تو دنیا میں اس کا فائدہ ہے کہ ان کی صحبت سے ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوں گی اور ہم گناہ سے بچیں گے، اور کرنے بھی جا رہے تو ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے، اور دنیا میں جیسے انہوں نے گناہوں سے ہم کو بچایا، ہم کو آخرت میں وہ لوگ جہنم سے بھی بچانے والے بنیں گے، ان کی سفارش سے، یا پھر جہنم میں چلے بھی گئے تو نکالنے کے لیے وہ آئیں گے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں جو واقعی نیک لوگ ہیں۔ تو کہا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اچھے اچھے دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے دشمن بن جائیں گے، ہاں مگر یہ چیز متقین میں نہیں ہوگی، متقین ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اللہ کہے گا یا عباد، اے میرے بندو، جنتی دنیا میں اللہ کے بندے بنے رہے، اللہ ان کو لقب دے گا میرے بندے، یہ شیطان کے بندے نہیں، یہ نفس کے بندے نہیں، یہ خواہشات کے بندے نہیں، بلکہ کس کے بندے؟ بابا کے بندے نہیں، یہ اللہ کے بندے تھے۔ یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج تم پہ کوئی خوف نہیں، آج تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ جس کا تمہارے لیے ڈر ہو، کوئی تمہارے لیے رزق، کوئی خطرہ، کوئی ڈینجر، ڈیزاسٹر، کچھ نہیں تمہارے لیے۔ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور آج ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ تم غمگین ہو، خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو مصیبت بناتے ہیں، فیوچر کا خوف، پاسٹ کا غم، اچھا نہیں ہوا، ہاں پیسے کھو گئے، جاب نہیں ملا، فلاں نے بے عزتی کر دی، دکھ بنتا ہے وہ۔ ماضی کے حادثات، ماضی کے نقصانات، ماضی کی تکلیفیں یا حال کی بھی انسان کو دکھی کرتی ہیں، اور فیوچر کے خطرے، انٹرویو میں فیل ہوا تو، رشتہ ریجیکٹ ہوا تو، یا فلاں نے میرے خلاف کچھ کارروائی کر دی تو آدمی فیوچر کے حساب سے جو اندیشے ہوتے ہیں ان سے ڈرتا رہتا ہے۔ میں بیمار پڑ گیا تو، ہارٹ اٹیک آ گیا تو، یا فلاں چیز ہو گئی تو، آدمی ڈرتا رہتا ہے، جان کے بارے میں، مال کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، زندگی میں خوف لگا رہتا ہے انسان کو، جو اس کی خوشیوں کو مقدر کر دیتا ہے، اور ماضی کے غم اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں سائے کی طرح، جو اس کو پوری طرح خوش ہونے نہیں دیتے ہیں۔
انجوائے کرنے نہیں دیتے زندگی کو. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کی خوشیوں کو خراب کرتی ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ خود اعلان کرے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں، یعنی آج سے اب تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور تم کبھی غمگین نہیں ہوں گے. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے اور مسلم تھے، فرما بردار تھے. ایمان والے تھے اور کیا تھے؟ فرما بردار. دو چیزوں پر کام کرنا ہے اپنے کو، دو چیزوں کا مینٹیننس کرنا ہے کنٹینیوس. ہر چیز کا مینٹیننس کرتے ہم، اپنا نہیں کرتے، اور اپنا بھی کرے تو ہیلتھ تک کرتے، اس کے آگے اپنے اندر ایمان، اپنے دین، اپنی روح کے لیے نہیں کرتے. دل کا مینٹیننس نہیں کرتے. دل کا بھی کیے تو وہ کرتے کولیسٹرول والا. ایمان والا کدھر ہے؟ دل صحیح ہو جائے میرا، اللہ والا دل ہو جائے، گناہ گار دل نہ ہو میرا. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی بات پہ شک نہیں کبھی، اور وکانوا مسلمین، ان کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری تھی. ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان سے اللہ فرمائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، خوشی خوشی جنت میں جاؤ. جنت میں جائیں گے تو خوشی خوشی جائیں گے. جنتی کو غم نہیں ہوگا ارے اپنے کو بتائے تھے ایسی جنت نہیں دکھ رہی ہے، ایسا ہوگا؟ کیا کیا سوچ کے آیا تھا میں، لیکن جیسا بتائی تھی ویسی تو ہے نہیں، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور بولے تھے ہم کو کہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہم کو تو بول رہے خالی کرو 11 مہینے ہو گئے تمہارے ہاں، ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا ایسا. باہر نکالے جانے کا خوف نہیں. اور جنت ان کی چاہت سے کمتر نہیں ہوگی، اعلیٰ ہی ہوگی. کہ دنیا میں آدمی کو انعام بھی ملتا بس یہی ہاں. بعض اوقات آدمی کیا بولتا، کوئی آدمی اس کا خریدار آیا اور پہچان والا نکلا ہو، وہ بولتا کتنا ہوا بتاؤ، یہ بولتا دو آپ کو جتنا دینا. سب کو سمجھ میں آیا میں کیا بول رہا ہاں آپ کے حساب سے تو بولتا ہو. اور وہ ایسا دیتا ہے کہ پھر بولتا نہیں دیتے تو اچھا تھا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا اکثر ہوتا ہے لوگوں کو کہ آپ کی توقع جتنی تھی اس سے کم آپ کو ملا، تو ملنا بھی دکھی کرتا ہے. اور دنیا ایسی ہی ہے، دنیا میں عموماً انسان کو اپنی توقع سے کم ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ مخلوق سے ملتا ہے. خالق سے جب ملے گا اس کی چاہت نہیں بلکہ اس کی اوقات سے بھی زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اللہ ہے. اسی لیے وہاں پر وہ غمگین نہیں ہوں گے. جنت میں جائیں گے خوشی خوشی جائیں گے، او مزہ آ رہا ہے ایک دم، چلو جنت میں چلو جائیں گے. جنت میں کہا کہ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تحبرون خوشی خوشی جنت میں داخل ہو، تم بھی تمہاری بیویاں بھی. اکیلے نہیں کہ میرے کو ڈر لگ رہا کہ ہاں یہاں اکیلا دل لگے گا کہ نہیں لگے گا، نہیں، اس کے ساتھ بیوی بھی ہوگی، اس کا جوڑا بھی ہوگا. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ خوشی. اذان سواٹ کی تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اور کچھ چیزیں دیکھیں گے جو جنتیوں کے بارے میں قرآن و سنت میں آئی ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو بھی اس جنت کا رہنے والا بنائے، اور جنت میں جنت الفردوس اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے، اور دنیا میں اس کے جو اسباب ہیں اللہ تعالی دینداری، عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے ہم کو صحیح عقیدے والا اور سنت پر چلنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.